پیارے دوستو، آج کا یہ واقعہ سننے کے بعد یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ یہ واقعہ آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھبراہٹ کا ایک دردناک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ایک عادل اور متقی بادشاہ تھا۔ رات کا بیشتر حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور نوافل پڑھنے میں گزار دیتا تھا۔ 557 ہجری میں ایک شب نماز تہجد ادا کرنے کے بعد ذرا لیٹا ہی تھا کہ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو کرنجی آنکھوں والے آدمیوں کی طرف اشارہ فرما کر سلطان سے فرمایا کہ ان دونوں سے میری حفاظت کرو۔ سلطان کی گھبراہٹ سے آنکھ کھل گئی۔ فوراً اٹھے، وضو کیا، نوافل پڑھے اور پھر دوبارہ لیٹ گئے۔ دوسری مرتبہ آنکھ لگی تو پھر دوبارہ یہی خواب آیا۔ پھر جاگے اور وضو کر کے نوافل پڑھے۔ جب تیسری مرتبہ لیٹے تو پھر وہی خواب دکھائی دیا۔ فوراً اٹھے اور کہنے لگے کہ اب نیند کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی وقت رات کو اپنے خادم کو اپنے متقی اور صلاح وزیر جمال الدین اصفہانی کو بلوانے کے لیے بھیجا۔ وزیر آیا تو سلطان نے اپنی کیفیت بیان کی۔ وزیر نے عرض کیا کہ حضور، مدینہ منورہ میں کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے، فوراً وہاں چلیں اور بہتر ہوگا کہ اس خواب کا ذکر کسی سے نہ کیا جائے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت مال و متاع اور ہتھیاروں سے لدے ہوئے تیز رفتار گھوڑوں پر اپنے خادموں کے ساتھ مدینہ منورہ کے سفر کے لیے روانہ ہو گیا اور مصر سے مدینہ منورہ کا سفر تیز رفتاری کے ساتھ طے کر کے 16 دن کے بعد شام کو عصر کے وقت مدینہ منورہ کی مقدس زمین پر قدم رکھا۔ مسجد نبوی میں داخل ہونے سے پہلے سلطان اور ساتھیوں نے غسل کیا اور صاف ستھرے کپڑے پہنے اور نہایت عاجز و انکساری سے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری دی۔ ریاض الجنت میں بیٹھ کر نوافل ادا کیے۔ روزہ اطہر پر حاضر ہو کر درود و سلام پیش کیا۔ اس کے بعد فارغ ہو کر مدینہ منورہ کے حالات کا جائزہ لیا۔ بظاہر حالات معمول کے مطابق پائے۔ سلطان نہایت متفکر ہوا۔ سلطان مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا کہ امیر مدینہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ سلطان نے اپنے وزیر جمال الدین اصفہانی کے مشورہ سے امیر مدینہ کو اعتماد میں لیا اور اسے سب کچھ بتا دیا۔ اس پر امیر مدینہ نے عرض کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی تکمیل اسی طرح ممکن ہے کہ لوگوں کو دعوت عام دی جائے اور اس میں تمام اہل مدینہ کو مدعو کیا جائے اور لوگوں کو بادشاہ کی طرف سے تحائف بھی دیے جائیں۔ اس طرح دعوت میں وہ دونوں آدمی بھی جن کی شکلیں سلطان کو خواب میں دکھائی گئی ہیں آئیں گے اور آپ ان کو پہچان لیں گے۔ سلطان کو یہ تجویز پسند آئی اور فوری طور پر اس دعوت کا اعلان کیا گیا کہ اہل مدینہ پر بادشاہ کی جانب سے بخشش اور اموال بھی تقسیم ہوں گے۔ اگلے دن اہل مدینہ دعوت میں آئے مگر سلطان کو اپنے مطلوبہ دونوں آدمی کہیں نظر نہ آئے۔ سلطان کے بار بار دریافت کرنے پر کہ کوئی ایسا شخص تو نہیں جو دعوت میں شریک نہ ہوا ہو، معززین شہر نے سوچ بچار کے بعد بتایا کہ دو اہل مغرب دعوت میں شریک نہیں ہوئے۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ دونوں نہایت صالح اور عبادت گزار ہیں، سارا دن لوگوں کو پانی پلاتے ہیں اور لوگوں پر بے حد سخاوت۔ سلطان کے حکم پر مذکورہ آدمی لائے گئے تو سلطان نے پہلی ہی نظر میں شناخت کر لیا کہ یہ وہی مطلوبہ آدمی ہیں۔ انہوں نے سلطان کے دریافت کرنے پر بتایا کہ وہ قریب کے رباط سرائے میں ٹھہرے ہوئے ہیں، حج کے لیے آئے تھے اور حج کے بعد روزہ اطہر کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ آئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں رہنے کی تمنا تھی تو یہاں ہی قیام کر لیا۔ سلطان دونوں کو وہیں چھوڑ کر خود ان کی رہائش گاہ پر گیا تو دیکھا کہ ایک معمولی حجرے کے فرش پر چٹائی بچھی ہوئی ہے، طاق میں قرآن مجید ہے اور ایک کونے میں روزمرہ کے استعمال کا کچھ سامان رکھا ہوا ہے۔ اچانک سلطان کے دل میں ایک خیال آیا تو اس نے چٹائی پر بچھا ہوا مصلی الٹ دیا۔ اس کے نیچے ایک پتھر تھا، پتھر کو ہٹایا گیا تو نیچے ایک سرنگ برآمد ہوئی جو بہت گہری کھودی گئی تھی اور دور تک چلی گئی تھی، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر تک جا پہنچی تھی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے مبارک کا کچھ حصہ بھی نظر آتا تھا۔ اسی وقت سلطان نے دونوں کو گرفتار کر لیا
اور ان سے حقیقت حال دریافت کی گئی تو انہوں نے اقبال جرم کرتے ہوئے بتایا کہ وہ روم کے رہنے والے نصرانی ہیں اور ان کو نصرانی بادشاہوں نے کثیر مال و دولت دے کر اس مقصد کے لیے مدینہ منورہ بھجوایا تھا کہ کسی بھی صورت میں بارگاہ نبوت میں داخل ہو کر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد نورانی نکال کر لے آئیں۔ اس مقصد کے لیے وہ بدبخت رات کو سرنگ کھودتے اور دن نکلنے سے پہلے سرنگ سے نکلنے والی مٹی مشکوں میں بھر کر جنت البقیع کے مضافات میں ڈال آتے۔ سارا دن ان مشکوں میں پانی بھر کر لوگوں کو پلاتے تاکہ مدینہ کے لوگ ان سے خوش رہیں۔ یہ واقعات سن کر سلطان نور الدین زنکی پر رکت طاری ہو گئی اور دیر تک زور و قطار روتا رہا۔ اسی وقت سلطان نے دونوں بدبختوں کے سر قلم کر دینے کا حکم دیا۔ مدینہ منورہ کے لوگوں کے سامنے سلطان نے اپنی موجودگی میں جلاد کو دونوں کے سر تن سے جدا کر دینے کا حکم دیا۔ جلاد نے فوراً اپنی تلوار سے دونوں کے سر گردن سے جدا کر کے دور پھینک دیے۔ اس طرح یہ گستاخانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی مقدس زمین پر کچھ دیر خون میں لت پت تڑپنے کے بعد جہنم وصل ہو گئے۔ اس کے بعد سلطان نے اپنی نگرانی میں روزہ اطہر کے ارد گرد اتنی گہری خندق کھدوائی کہ پانی نکل آیا۔ پھر اس خندق میں پگھلا ہوا سیسہ ڈال کر اسے سطح زمین تک بھر دیا گیا تاکہ آئندہ کسی کو قبر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کی ناپاک جسارت نہ ہو سکے۔ گنبد خضرا اسی مقصورہ کی بنیادوں پر قائم ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آج کے اس درد بھرے واقعے کو آپ لوگوں نے پسند کیا ہوگا۔ پلیز لائک اینڈ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔